دوسری تقریر کے لیے التماس گزار ہوں محمد اویس سعیدی سے تشریف لائیں اور منتخب عنوان پر گفتگو کریں۔ نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کا نذرانہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ سردار ندا دست در دست یزید، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث بدم کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج کے اس محفل میں اس اسٹیج پر جلوگر اساتذہ کرام اور دیگر مہمان کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کے موضوع سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ان کی فضائل اور ان کے کمالات متعدد احادیث شریفہ سے ظاہر ہیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لخت جگر فرمایا اور حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ آپ پارہ دل ہیں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات اور ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت کے 50 دن بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکم مادر جلوگر ہوئے، اور آپ سہ شنبہ
5 شعبان المعظم اور 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کے القاب ریحانہ رسول اللہ، سید شباب اہل الجنہ، اس جیسے القاب آپ کے مشہور ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور کمال بہت جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے، جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت حسین کی محبت میں ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت امام حسین سے محبت کر رہا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہا ہے، تو وہ صرف امام حسین سے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص امام حسین سے بغض رکھ رہا ہے، اگر کسی کے دل میں بغض امام حسین ہے، تو وہ صرف امام حسین سے بغض نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھ رہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور کمال کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتے ہیں۔ حضرت ام فضل بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئی، آپ عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت بھیانک اور بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما رہی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ تو جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں اس وقت سے لے کر ابھی تک میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غمگین ہوں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل کر آئی تاکہ اس کا حوالہ اس کو سمجھ سکوں کہ یہ خواب کس لیے دیکھا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ سنتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، تو آپ حیران ہوتی ہیں یہ خوشی کی بات کیسے ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ اس کی وضاحت فرمائے یہ خوشی کی بات کیسے ہو سکتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ آج سے چند دن بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر ایک بیٹے جیسی نعمت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد وہ بیٹا آپ کی گود میں پرورش پائے گا۔ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سنا تو آپ ارشاد فرماتی ہیں ایسا ہی ہوا، کچھ دن بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلوگر ہوئے، اور آپ کی ولادت کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ، آپ
نے جو پرورش پائی وہ میرے گود میں پائی، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا جیسے ہی وہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی پرورش آپ کے حوالے ہوگی اور اس کی پرورش آپ کی گود میں ہوگی۔ تو ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس حدیث سے کس بات کا اندازہ ہوتا ہے؟ غور فرمائیں، ہمیں اس حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج سے چند دن بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں پلے گا۔ جیسے ہی آپ نے وہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کے جسم اکر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے، تو اس حدیث سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اتنا شخصیت نہیں ہے، بلکہ حضرت امام حسین کی شان یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ہے حضرت امام حسین کے فضائل اور آپ کے کمال کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اپنے جسم اطہر کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے حضرت حضور علیہ السلام ایک دن آپ بیٹھے تھے اور حضرت اسامہ بن زید آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا فرما رہے تھے۔ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ حسین سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ ہے حسین کی شان کہ حضور علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ایک اور جملہ دعائیہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو آپ نے حضور علیہ السلام نے یہ دعائی کلمات کہے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے حضور علیہ السلام سے یہ دعا فرمائی یا اللہ جو حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے، یا اللہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے، یا اللہ جو حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ ہے امام حسین کی شان۔ حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں جو حسین سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو ان سے محبت فرما۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کریم رب ہمیں اہل بیت کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان شعر کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ منقبت کے لیے محمد وزیر زمان سے تشریف لائے اور منقبت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر۔